جی اور سنیے، شیخ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الانتفاض الوالدی النبی المختار میں اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ احمد بن مصطفیٰ الحلبی کے دست اقدس کے ساتھ فقہ اکبر کے اس مقام پر یہ الفاظ پائے جس میں انہوں نے سہو کتابت کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جب کاتب نے ماں کا لفظ 2 مرتبہ لکھا ہوا پایا تو اس نے محسوس کیا کہ شاید ایک ماں زائد ہے، لہذا اس نے پہلے ماں کو عمدن نہ لکھا، اس وجہ سے غلط نسخہ چھپ گیا۔ کتاب کا حوالہ سن لیجئے، پھر نہ کہیے گا کہ حوالہ پیش نہیں کیا گیا۔ الامام علی قاری واترہ فی الحدیث، صفحہ نمبر 911، صفحہ نمبر 911۔ اور سنیے، شیخ مذکور نے فقہ اکبر کی عبارت کے سیاق و سباق سے اس پر دلیل قائم کی کہ واقعتاً یہاں سہو کتابت ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ وہ فرماتے ہیں کہ سیاق کلام دلیل ہے کہ یہاں کلمہ ماں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے والدین کا اگر ایک ہی حکم ہوتا تو ان تینوں کا حکم ایک ہی جملے میں لکھ دیا جاتا۔ 2 جملوں میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حکم الگ الگ ہے۔ یہ بھی وہی کتاب ہے، الامام علی قاری واترہ فی الحدیث، صفحہ نمبر 11۔ اسی طرح ایک اور سنیے، شیخ ابراہیم قطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقالے الامام علی قاری میں شیخ کی یہ گفتگو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے مصر میں 2 ایسے قدیم نسخوں کو دیکھا ہے جن پر ماں کا لفظ موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے مصر میں فقہ اکبر کے 2 قدیم نسخے ایسے دیکھے ہیں جن میں ماں کا کلمہ 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے فقہ اکبر کا غلط نسخہ تھا جس میں کلمہ ماں نہیں۔ اب یہ آپ نے عبارت تو پیش کر دی، یہ میں حنفیوں سے بتا رہا ہوں، یہ احناف کا مذہب یہ ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ احناف کا مذہب یہی رہا ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ احناف کا طریقہ یہی ہے؟ میں اس بات پر تو بعد میں جاؤں گا جو تعویل آپ نے پیش کی، میں احادیث کے اوپر بعد میں جاؤں گا، ابھی تو میں آپ کے مدعے کا رد کر رہا ہوں۔ جو بات آپ نے کہی اور جو بھونڈی ترین دلائل آپ نے دیے، میں تو ابھی اس کا رد کر رہا ہوں۔ اور سنیے، اسی مقالے میں اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ کے مکتبہ شیخ الاسلام میں دورہ عباسیہ کی تحریر کردہ فقہ الاکبر کا نسخہ دیکھا جس میں یہ تمام عبارات نہیں بلکہ وہاں الفاظ یہ تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی وفات فطرت پر اور ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی۔ ہاں، کوئی جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اب میں آپ کو مزید حوالے دے سکتا ہوں، مگر آپ کی خوش قسمتی کہیے کہ میں اس وقت اپنے گھر پہ موجود نہیں کہ لائبریری میری دسترس میں ہو، ورنہ میں آپ کو ایسے ایسے حوالے دیتا کہ آپ کے 14 نہیں 28 طبق روشن ہو جاتے، کیونکہ ایک طبق کے 2 نظر آتے ہیں آپ کو۔ وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی جب ہوش اڑ جاتے تو ایک کا 2 نظر آتا ہے، تو 14 کی جگہ آپ کو 28 طبق نظر آتے۔ آپ نے کیسے یہ بہتان باندھ دیا، عبارت پیش کر دی، اور مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے، مطلب آپ کے گنگوئی صاحب اتنے عقل سے پیدل تھے کہ ان تک یہ تحقیق نہیں پہنچی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ عابد شامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور یہ باقی دیگر جتنے میں نے نام لیے، یہ لوگ کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق پوری موجود ہے اس مسئلے کے اوپر۔ آپ کے گنگوئی کی کیا تحقیق ہے؟ اس نے ایک عبارت لکھ دی، بس وہ نام سے منسوب کر دیا، اس جو بات منسوب کی ہے اس کی تحقیق کہاں ہے؟ اور سنیے، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے واقعتاً اس موضوع پر کتاب لکھی تھی، مگر علماء نے ان کے اس عمل کو پسند نہیں کیا، بلکہ آخری عمر میں انہوں نے خود اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔ محشی نبراز علامہ برخوردار لکھتے ہیں، ملا علی قاری سے اس مسئلے میں خطا ہوئی اور وہ پھسل گئے، قول مستحسن ہے، مروی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں رجوع کر لیا، یعنی توبہ کر لی تھی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصریح بھی ملاحظہ فرمائیں۔ شرح الشفا میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو گفتگو کی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ سنیے وہ مقامات کیا ہیں۔ ایک مقام پر قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ ذی المجاز کے مقام پر سواری کی حالت میں ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے مگر پانی نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سواری سے اتر کر زمین پر پاؤں مبارک مارا، وہاں سے پانی نکل آیا۔
تو آپ نے فرمایا چچا یہ پانی پی لو. اس کی شرح کرتے ہوئے وہ جن کی طرف آپ نے نسبت کی نا ابھی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں مگر آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں مختلف اقوال میں مختار یہی ہے کہ وہ مسلمان تھے. امت کے اکابر کا اس پر اتفاق ہے. غور سے سنا آپ نے، امت کے اکابرین کا اس پر اتفاق ہے. دوسرا مقام سنیے جہاں پہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا زندہ ہو کر اسلام قبول کرنا بیان کیا ہے. یہی مختار ہے، جمہور علماء امت کی یہی رائے ہے. اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر متعدد رسائل تصنیف کیے ہیں. اور ذرا یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ شرح الشفا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری تصانیف میں سے ہے، اور یہ نسخہ شرح الشفا استنبول سن 1361 ہجری کا مطبوعہ ہے. اور سنیے آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں تخفیف کر دی، جبکہ آپ کے دوسرے چچا ابو لہب کو بعض اوقات کے لیے عذاب میں تخفیف کر دی. بلکہ اللہ کی قسم آپ کا مبارک وجود تمام کفار کے لیے رحمت ہے جنہوں نے کھلم کھلا آپ کو جھوٹا کہا. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود سب کے لیے رحمت ہے تو کیا اپنے والدین کے لیے رحمت نہ ہوگا جو دین فطرت پر فوت ہوئے؟ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جمہور ثقہ کا موقوف یہی ہے. اور سنیے بلکہ اور وہ جو میں نے ابھی یہ دو مقام میں نے آپ کو بتائے، جو دو مقام میں نے بھی آپ کو شرح الشفا کے بتائے ہیں، ذرا ان پر بھی نظر ڈال لیجئے. میں اس کے حوالے پیش کر دیتا ہوں. جو میں نے پہلا مقام بتایا تھا وہ صفحہ نمبر 601 ہے، اور دوسرا مقام جو ہے وہ صفحہ نمبر 648 ہے. اور یہ میں پھر بتا دوں، یہ 1361 ہجری کا مطبوعہ ہے، استنبول سے شائع ہوا تھا. جس کا جی چاہے جا کر دیکھ لے. جب اگلا قول پچھلے قول کے متضاد آ جائے تو پچھلا قول رد ہوتا ہے. جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور کو منع فرمایا اور بعد میں اس کی اجازت دی تو پچھلا قول منسوخ ہو گیا. یہ آپ لوگوں نے کس طرح کی تحقیق کی ہے؟ یہ آپ کی تحقیق ہے؟ اس کو آپ تحقیق کہتے ہیں؟ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عبارت جو آپ نے حوالے کے طور پہ پیش کی اس کی حالت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. آپ نے پڑھنے کی زحمت فرمائی؟ میں نے آپ کو پورے حوالے دیے ہیں. میں نے آپ کو شرح الشفا کا حوالہ دیا، میں نے آپ کو اس کتاب کی حقیقت بھی کھول کے بتا دی. کتاب بالکل صحیح ہے، عبارت میں ناشر سے یا مولف سے غلطی ہوئی، سرزد ہوئی ہے، اور اس کی نشاندہی کوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہیں کی. یہ اس وقت کے جید علماء کرام کر چکے. میں اگر آپ کو دکھانے بیٹھوں تو متعدد دلائل موجود ہیں، متعدد تصریحات موجود ہیں. آپ نے کیا پیش کیا؟ فتاوی رشیدیہ سے ایک عبارت جس کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ لوگوں نے بہتان باندھا ہے. جب ایک بات کی تصریح موجود ہے، جب ایک بات کی وضاحت علماء نے کر دی تو اب آپ کیسے اس بات کو منسوب کی کر سکتے ہیں؟ اور الحمدللہ رب العالمین اس فقیر حقیر کے پاس نسخے موجود ہیں. میں نے متعدد جگہ پر پرانے قلمی نسخے میں نے خود پڑھے ہیں، اس میں یہ عبارت اس طرح موجود نہیں ہے. ام فاطمہ صاحبہ ذرا ہوش سے، ہم بہت لا علم ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے لوگ اس گروپ پہ موجود ہیں. مثال کے طور پہ چند نام لے لیتا ہوں. فقیر غازی ہیں، سیف اللہ قادری ہیں، دانیال یوسف ہیں، محب خان ہیں، احسن علی ہیں، جاوید علی عباسی ہیں، انصر عباس ہیں. میں بہت لا علم ہوں مگر ان لوگوں کے لیے یہ میرے لیے بہت بڑا درجہ یہ لوگ رکھتے ہیں. یہ علم والے لوگ ہیں، میں ان کے آگے کچھ نہیں. مگر تم جیسے لوگوں کے لیے، میرے امام اعظم پہ بہتان باندھنے والے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والوں کے لیے میں کوئی امام رازی اور مولانا روم سے کم نہیں. تم لوگوں کی بدعقیدی، میں نے تم سے کہا تھا ام فاطمہ کہ اگر تم نے صحیح بات نہیں کی، اگر تم نے کوئی کمزور دلائل پیش کیے تو یاد رکھنا آج تمہاری کچھ ذلت نہیں ہوئی جو اس پوسٹ پر میں تمہاری ذلت کروں گا. اتفاق کہو کہ مجھے مناسب وقت نہیں مل سکا. میں اردو ٹائپ کرنے میں تھوڑا سا مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں لکھنے میں اچھا ہوں
میں ٹائپ کرنے میں مجھے دشواری ہوتی ہے، اس لیے مجبوراً وقت کی کمی کے باعث، اور ٹائپنگ کے اوپر بات بہت زیادہ طویل ہو جاتی، پڑھنے میں بھی لوگوں کو مشکل ہوتا ہے، سننا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کلپ ریکارڈ کر کے بھیجا ہے آپ کو۔ تمہارے اندر اگر ہمت ہے، ساری اہل دیوبندیت جمع ہو جاؤ اور اس میں سے ایک حوالہ غلط ثابت کر کے دکھا دو۔ میں اس بات پہ بعد میں آؤں گا کہ احادیث طیبہ اور قرآن حکیم کے حوالے سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا حال کیا ہے، میں اس پر بھی بات کروں گا، میں ان حوالوں پر بھی بات کروں گا جو اس طرح کی احادیث آئیں کہ میرے والدین معاذ اللہ رب العالمین آگ میں ہیں، ان احادیث کی صحت کیا ہے۔ میں اصول حدیث پہ الجھانا نہیں چاہتا کیونکہ اکثریت لوگ اصول حدیث کے واقف کار نہیں ہیں۔ میں نے فی الحال آپ کے دعوے کا رد کر دیا ہے، جو دلائل آپ نے دیے میں نے ان کے تمام تر ان کی حقیقتیں کھول کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ اس میں سے کسی بھی ایک حوالے کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، میں خیر و عافیت سے اپنے وطن پہنچ جاؤں، اپنی لائبریری پہنچ جاؤں، یہ سارے کے سارے حوالے اسکین کے ساتھ میں آپ کو دوں گا۔ اور آپ نے تو عربی پیج لگا دیا، آگے پڑھنے کی آپ کو زحمت ہی نہ ہوئی۔ آگے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیا بات لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھنے کی آپ کو زحمت نہ ہوئی۔ آپ نے دجل سے کام لیا۔ اصل میں آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جو 3 دن آپ کو لگے، آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس موضوع کے حوالے سے تکلیف دے رہا ہوں۔ تکلیف آپ لوگوں نے دی ہے، مسئلہ کس نے چھیڑا؟ پوچھنے والے نے لکھا تو آپ کے گنگوئی صاحب اتنا نہیں لکھ سکتے تھے کہ اس میں سکوت کا حکم ہے، جیسا کہ آپ نے کہا۔ میں تعویل پر بھی بعد میں آؤں گا، میں سکوت پر بھی بعد میں آؤں گا کہ سکوت کا حکم کہاں سے آیا، کیا ہوا۔ اور اگر آپ کی بات ایک لمحے کو مان بھی لی جائے کہ امام اعظم کا یہ قول صحیح ہے، تو ذرا مجھے بتائیں گی یہ امام طحطاوی نے صاحب روح المانی کا بھی میں آپ کو حوالے دوں گا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر بہت سارے اناف ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الشفا میں لکھا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ چلے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو مالکی مذہب رکھتے تھے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مذہب رکھتے تھے، لیکن باقی یہ جو میں نے آپ کو شامی کے حوالے دیے ہیں، اور یہ باقی جو میں نے اور باقیوں کے حوالے دیے ہیں، یہ امام حلبی کے میں نے حوالے دیے، میں آپ کو امام سہیلی کے بھی حوالے دوں گا، لیکن اس کی فی الحال ضرورت نہیں۔ تو مجھے ذرا اس بات کا وضاحت کریں کہ جو ان سب لوگوں نے بات کہی کہ نہیں جی ایسا نہیں تھا، ان کے ایمان بالکل ثابت تھا، تو انہوں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر دی، آپ کے حساب سے تو کر دی نا۔ اور یہ مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان میں تو اکثریت مجتہد تھے ہی نہیں۔ ایک مجتہد کے قول کو رد کرنے کے لیے آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو مجتہد ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے تو مخالفت کر دی آپ کے حساب سے، ان لوگوں پر آپ کیا حکم لگائیں گی؟ جواب دیں، آپ ان لوگوں کے اوپر کیا حکم لگائیں گی؟ اور اس کے علاوہ احادیث طیبہ سے، متعدد احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہے، قرآن حکیم کی تفاسیر سے ثابت ہے، آیتوں سے بھی ثابت ہے، لفظ بالمعنی پر ہے، وہ میں آپ کو پیش کروں گا، بالکل پیش کروں گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسی کوئی حدیث پہنچی نہیں کیا؟ آپ کے حساب سے تو نہیں پہنچی، کیونکہ وہ تو امام کے قائل ہی نہیں ہے۔ آپ سنیے، آپ نے امام اعظم کا صرف نام سنا ہے، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کو گھول کر پیا ہوا ہے، ہم آپ سے کہیں زیادہ ان کو پڑھ چکے، ہماری تحقیق الحمدللہ رب العالمین بہت مربوط و مضبوط ہے۔ جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال قریب آیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو اپنے بیٹے کو بلا کر انہوں نے فرمایا، بیٹا مجھے 5 لاکھ احادیث یاد ہیں، میں ان میں سے تمہیں 5 کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں۔ امام اعظم کا قول ہے کہ 5 لاکھ احادیث یاد ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حدیث مل گئی، اور باقی محدثین کو احادیث مل گئی۔ امام اعظم کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ان کے پاس یہ والی حدیث نہیں تھی۔ آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا آپ لوگ جو بول رہے ہیں وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو صرف بولنے سے مطلب ہے۔ آپ لوگ جو ہے نا، اصل میں آپ لوگوں نے کلمہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ آپ لوگ مسلمان ہیں اسی لیے کہ گستاخوں کی حمایت کریں، اور دیکھ لیں جو گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں وہ یوں ہی ذلیل ہوتے ہیں، وہ اسی طرح رسوا ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم جیسے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی عزت افزائی کرنے کے لیے، آپ کی بدعقیدگی جہاں جہاں ظاہر ہوگی اس کا سر قلم کرنے کے لیے ہم جیسے لوگ یقیناً موجود ہوں گے، انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ اب آپ ان میں سے کسی حوالے کو غلط ثابت کریں، اور اگر آپ کو ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احادیث چاہیے تو مجھے بتائیں،
میں احادیث کے انبار لگا دوں گا بھی، اور مکمل سند کے ساتھ. آپ کی طرح بونگیاں نہیں ماروں گا ادھر ادھر کی کہ جی آپ نے تحقیق کی ہے تو آپ پیش کریں. میں اصول جانتا ہوں، میں اصول کے مطابق بات کروں گا. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفر پر نہیں تھے. میں ثابت کر دوں گا آپ کو، یہ میں اس کے دلائل دوں گا. لیکن فی الحال ابھی جو دعویٰ آپ نے کیا اس کا رد میں نے پیش کیا. اب آپ اس کے رد میں کوئی بات کریں اور مدلل بات کیجئے گا، ورنہ اس سے زیادہ ذلت پھر اٹھائیں گی. یاد رکھیے گا، ابھی بھی کچھ ذلت آپ کی نہیں ہوئی. میں نے پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ میں تھام کے رکھا ہے. آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موضوع سے تکلیف پہنچا رہا ہوں. ارے آپ نے پہنچائی، یہ ارے مجھ سے آپ بات کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ مجھ سے راضی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے حق میں لڑ رہا ہوں. میں والدین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان کا قائل ہوں، اور جو ان کے ایمان کے قائل نہیں ان کا رد کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ وہ مجھ سے راضی ہی ہوں گے، وہ مجھ سے خوش ہوں گے. مجھ سے ایزا ان کو نہیں ملے گی. ایزا تم جیسے لوگ دیتے ہیں جو ان کے ایمان کے قائل نہیں. کہتے ہو سکوت اختیار کرا ہے. کس نے لکھا ہے سکوت اختیار کرنے کا حکم؟ پیش کرو، پیش کرو. اور اس کے علاوہ ایک بات بڑی سیدھی ہے، اگر میں آپ کو حدیث پہنچا دیتا ہوں، احادیث موجود ہے، بہت ساری احادیث موجود ہیں، اصول ہے. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اکثر لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ایک قول امام اعظم کا ہے اور ایک قول حدیث میں ہے تو ذرا مجھے بتائیں گی کہ قوی قول کون سا ہوگا، کون سی بات رد ہوگی، کس کی بات مانی جائے گی؟ ذرا ہوش سے ام فاطمہ، ذرا ہوش سے بات کریں اور آپ مجھے اس کا جواب دیں. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے نا، میں ابھی آپ کی علمی وسعت دیکھ لیتے ہیں. سانجھے کی ہنڈیا پھوٹے بیچ نگریا، یہ آپ تمام لوگ ساری دیوبندیت مل کے جمع ہو جاؤ، یہ آپ جیسے لوگ ہیں. آپ دیوبندیوں کی وجہ سے وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم یوں تھے، امام اعظم یوں تھے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے. الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں جب بھی کھڑے ہوئے وہ الحمدللہ سنی کھڑے ہوئے، شیر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے، غلامان امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ آپ جیسے لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے ایسی ہستیوں پہ تان ہوتا ہے. یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو وہابی ان لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. آپ ان تمام دلائل کا مجھے جواب دیں جتنے میں نے آپ کو دلائل دیے ہیں، جتنے حوالہ جات میں نے دیے ہیں، صفحہ نمبر کے ساتھ، کتاب کے نام کے ساتھ میں نے آپ کو یہ پیش کیا ہے. اس کی پوری عبادت کی تحقیق میں نے پیش کر دی ہے. اب آپ کے اوپر اس کی وضاحت موجود ہے. یا تو رجوع کریں یا پھر میرے دلائل کا رد کر کے دکھائیں اور لگائیں فتویٰ امام طحطاوی پر، لگائیے فتویٰ شامی پر، لگائیے فتویٰ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر. اور بہت سارے، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ لائبریری میری دسترس میں نہیں ہے، ورنہ میں یہ جتنے حوالے میں نے ابھی آپ کو دیے اپنی یادداشت کے بنا پر دیے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ایک صفحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، ایک صفحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا. یہ وہ حوالہ جات تھے جو مجھے یاد تھے. میں ذرا وہاں پہنچ جاؤں، اس کے بعد اتنے حوالے دوں گا، اسی حوالے کے نیچے دب کے تمہاری بدعقیدگی دفن ہوگی انشاءاللہ. باقی تمام بھائیوں سے بہت معذرت، میں نے آپ لوگوں کا ذرا زیادہ وقت لے لیا، مگر اس موضوع کا صاف ہونا بہت ضروری تھا کہ ان لوگوں کی بدعقیدگی، ان کا بدنما چہرہ سب کے سامنے واضح ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام بدعقیدگی اور بدعقیدہ لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.